السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسے صحابی جنہوں نے ایک تابعی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ سوچ رہے ہوں گے، حیران و پریشان ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی صحابی کسی تابعی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے، کیونکہ جب اس نے آپ علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے تو پھر وہ تابعی کے ہاتھ پر اسلام کیسے قبول کر سکتا ہے؟ کیونکہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں، اس انسان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آپ علیہ السلام کی زیارت کی ہو، اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اس کی زیارت کی ہو۔ تو ان دونوں صورتحال میں کوئی صحابی کسی تابعی کے ہاتھ پہ کیسے اسلام قبول کر سکتا ہے؟ تو تاریخ اسلام میں ہمیں ایک صحابی ایسے ملتے ہیں جنہوں نے اسلام ایک تابعی کے ہاتھ پہ قبول کیا ہے، ایک ایسے شخص کے ہاتھ پہ قبول کیا ہے جو مسلمان تو تھے لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی زیارت بالمشافہہ نہیں کی تھی، اور وہ شخص ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاون خاص تھے، اور جنگ بدر، احد وغیرہ میں کفار مکہ، مشرکین مکہ کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد کا پورا واقعہ میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کرتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے ایک تابعی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ہوا یہ کہ جب بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، پھر جب غزوہ خندق، غزوہ احزاب پیش آئی، تو اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو مشرک اس وقت تک، لیکن یہ سمجھ گئے تھے کہ اسلام اور آپ علیہ السلام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا۔ ان کو ایسے اثرات نظر آ گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے چند ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ حبشہ کی طرف چلتے ہیں، نجاشی کی طرف۔ محمد کا دین اگر غالب آ گیا تو ہم اس جگہ پہ مغلوب ہو کے رہیں گے نہیں محمد کے تحت مکہ میں، اور ہم نجاشی کے بعد ہی زندگی گزاریں گے، لیکن اگر محمد کا دین مغلوب ہو گیا تو پھر ہم لوگ مکہ واپس آ جائیں گے۔ نجاشی ورنہ ہمیں فی الحال اعزاز و اکرام سے انشاءاللہ ان سے تعلقات ہے عرب کے اس وقت، نجاشی سے ہمیں اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھے گا۔ یہ ان کے ساتھیوں نے بھی اس سے اتفاق کیا، اور یہ بعض حضرات مل کے نجاشی کے دربار میں چلے گئے، نجاشی کے وہاں حبشہ چلے گئے۔ جب یہ لوگ نجاشی کے دربار کی طرف جا رہے تھے، حبشہ پہنچ چکے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی کے دربار سے نکل رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان حبشہ ہجرت کیے ہوئے تھے، حبشہ میں موجود تھے بہت سے مسلمان، ان سے متعلق کچھ خبریں تھیں یا کچھ چیزیں ارسال کرنی ہوں گی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نجاشی کے دربار سے نکل رہے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص جو ہے نجاشی کے پھر دربار میں گئے، اور انہوں نے سجدہ کیا نجاشی کو، نعوذ باللہ، اور اس کے بعد نجاشی نے ان سے پوچھا کہ کس مد میں آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا۔ سب سے پہلا مطالبہ حضرت عمر نے یہ کیا کہ یہ جو شخص عمرو بن امیہ باہر گیا، یہ دشمن کا بندہ ہے، ہمارے دشمنوں کا بندہ ہے، اس نے ہمیں یہ تکلیفیں پہنچائی، ہمارا باؤ اجداد کا دین بگاڑ دیا، اور وہی باتیں خرافات جو یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ساری اس نے نجاشی کو سنائی انہوں نے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ ہمارے حوالے کر دے، ہم یہیں پہ اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہو جائے کہ ہم نے ان کا احزاب کا بدلہ اور فلاں فلاں بدر میں جو انہوں نے مارے ان کا بدلہ ہم نے یہاں پہ اس کی گردن اڑا کے، عمرو بن امیہ کی گردن اڑا کے رضی اللہ عنہ کی ہم نے لے لیا۔ نجاشی یہ سن کے انتہائی غضبناک ہو گیا، کیونکہ وہ اسلام تو قبول کر چکا تھا اس وقت۔ اس نے اتنی زور سے آتا ہے روایات میں، تاریخ میں، کہ اپنے ناک پہ ہاتھ مارا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سمجھا اس کی ناک ٹوٹ گئی ہوگی، ٹوٹی تو نہیں تھی لیکن بہت زور سے اس نے ہاتھ مارا، اور غصے میں اس نے کہا تم کیسی بات کرتے ہو، تم ایسے شخص سے متعلق ایسی بیہودہ باتیں کر رہے ہو جس کے اوپر ناموس اکبر آتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پہ، جبرائیل کو لوگ حضرات ناموس سے تعبیر کرتے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ پہ آتا تھا، وہ اس شخص کے اوپر آتا ہے، اور وہ پوری اس نے پھر اسلام کی حقانیت ان کے سامنے بیان کی۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی سے کہا کہ علی جا، کیا حقیقتاً وہ محمد ایسے ہی ہیں؟ نجاشی نے کہا میرا کہنا مانو تو تم اسلام قبول کر لو، جو چیزیں، جو علامات میں نے پڑھی، سنی، دیکھی ہیں اور ان سے متعلق میرے علم میں آئی ہیں، وہ سب وہی علامتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام جیسے فرعون پہ غالب آئے تھے، جسے تمام پیغمبر اپنے مخالفین پہ غالب آتے تھے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے تمام مخالفین پہ غالب آئیں گے۔ اور یہ کچھ چیزیں عمر رضی اللہ عنہ پہلے ہی خود احزاب کے بعد، غزوہ احزاب کے بعد سمجھ چکے تھے، لہذا انہوں نے نجاشی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے نجاشی سے کہا
کہ علی جاں مجھے اپنے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت میرے سے لے لے، اور انہوں نے نجاشی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ اس لیکن اپنے دیگر ساتھیوں سے اس بات کو مخفی رکھا جو حبشہ گئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ فوراً پھر واپس مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ جب مکہ کی طرف لوٹ گیا عمرو بن العاص تو خالد بن ولید ان کو مکہ کی طرف سے آتے ہوئے رستے میں نظر آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تو انہوں نے بھی ان سے حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا ہوا، کیا کرنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، حضرت خالد نے فرمایا پاسا پلٹ چکا ہے۔ اس وقت تک فتح مکہ ہوئی نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے بولا پاسا پلٹ چکا ہے۔ احزاب وغیرہ کے بعد تمام مشرکین، تمام کفار سمجھ گئے تھے کہ اب کچھ ہونے والا ہے، تو انہوں نے بھی بولا پاسا پلٹ گیا، وقت آ گیا کہ ہم اسلام قبول کر لیں، میں اسی نیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت عمرو بن العاص نے بولا بس میری بھی کچھ ایسی ہی نیت ہے، دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ پھر یہ دونوں حضرات ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا حضرت عمرو بن العاص اس سے پہلے شاہ حبشہ نجاشی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تاریخ، کتب، احادیث کی روایت میں یہ واقعہ اسی طرح ملتا ہے۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔